بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے نہ کر دے اے دین دے سپاہی، جو چاو دے نہ کر دے اے دین دے نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلم وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على رسولك وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ایک حدیث پاک جس کے راوی حضرت سلمان فارسی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حدیث پاک بیان کرنے سے پہلے دعوت فکر آپ غور فرمائیں. عقیدے کی بات ہے، محبت کی بات ہے. یہ ایران سے آنے والا نوجوان ہے، اس کی زبان فارسی ہے. عربی اور فارسی میں بڑا فرق ہے. یہ مدینہ منورہ پہنچے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، مشرف باسلام ہوئے. آپ تاریخ سے سوال کریں تو جواب نفی میں آئے گا. کیا مدینہ پاک میں کوئی ایسی درسگاہ تھی، کوئی ایسا سکول، کالج، یونیورسٹی، کوئی مدرسہ، کوئی جامعہ جہاں عربی کی تعلیم دی جاتی؟ جواب نفی میں. کوئی ایسا سنٹر نہیں تھا جہاں ایران سے آنے والے اس ایک نوجوان کو جو فارسی بولتا ہے، اس کی مادری زبان فارسی ہے، وہ عربی سمجھ سکے، عربی میں گفتگو کر سکے. نبی پاک تو عربی میں گفتگو فرماتے ہیں، صحابہ بھی عربی میں گفتگو فرماتے ہیں. اور یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کافی طویل ہے اور مفید بھی بہت ہے. تو کیا وہ رٹے لگایا کرتے تھے جس طرح ہم قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں تو پتہ نہیں قرآن میں کیا ہے، بس لفظ یاد ہے. اب سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ آپ سب کو یاد ہے، لیکن سب تو معنی نہیں سمجھتے. یہ سلمان فارسی نے
طویل زندگی جو حضور کی رفاقت میں غلامی میں گزاری تو عربی سمجھتے تھے، بولتے تھے، جانتے تھے، کوئی بولتا تو سمجھ جاتے اور کوئی بات بتانا چاہتا تو عربی میں بات کر لیا کرتے تھے۔ یہ کیسے ہوا؟ جبکہ وہاں پڑھنے پڑھانے کا کوئی ایسا طریقہ بھی نہیں۔ بات یہاں سے شروع کرتا ہوں، پھر میں رمضان کے فضائل بیان کروں گا۔ جناب جبریل امین تو حضور کی خدمت میں یوں کہو ہمہ وقت حاضر رہا کرتے تھے، کیونکہ ان کا آنا جانا کوئی کام نہیں تھا۔ مگر چلے بھی گئے ہیں، ابھی 1 سیکنڈ میں آ بھی جائیں گے۔ وہ آپ کے پاس بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا یہ سلمان فارسی جانتا ہے، عربی نہیں جانتا۔ انہوں نے اپنا لعابدان ان کے منہ میں لگا دیا، بس ساری لغت عربی یاد ہو گئی۔ اب مسئلہ یہاں یہ سمجھنے والا ہے، اگر نبی خود یہ کام کر سکتا تو جبریل کو کیوں کہا ہے؟ یہ سوال غلط ہے، اس کو ہم ٹھکرا دیں گے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے سلمان علیہ السلام کو بلقیس کا تخت چاہیے تھا تو اپنے حواریوں سے کہا تم میں سے کون تخت لا سکتا ہے؟ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین۔ اب یہ سوال نہیں اٹھایا جائے گا کہ سلمان علیہ السلام خود نہیں منگوا سکتے تھے، شاگرد اتنا قابل ہو، استاذ کا کیا مقام ہوگا؟ یہ تخت وہ آصف نہیں لایا، یہ سلیمان کی قوت نبوت ہے اور رب کی قدرت ہے۔ جب رب کی قدرت نبی کی قوت ایمانیہ سے مل جاتی ہے تو پھر یہ کام تو بڑے آسان ہے۔ فیض میرے نبی کا تھا، اس لیے سنو، یہ مسئلہ ہے طریقت کی کتابوں میں لکھا ہوا۔ اگر روزے کے فضائل نبی بیان ہوئے تو آپ معاشرہ رکھتے تو ہیں ہی نا، تو پھر آپ کو فضائل بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ باتیں تو یہ کرنے والی ہیں جو آپ کبھی کبھی سنتے ہیں اور کسی کسی سے سنتے ہیں، ہر ایک نہیں سناتا۔ سنو، طریقت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ولی کی کرامت اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ اگر داتا علی حجویری نے کرامت دکھائی میرے رسول کا معجزہ ہے، اگر شیخ عبد القادر جیلانی نے کرامت دکھائی میرے رسول کا معجزہ ہے۔ ہر نبی کے امت کا ولی جو کرامت دکھاتا ہے وہ اس ولی کی کرامت نہیں ہوتی، اس کے نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ حضرت جبریل امین میرے نبی کی امتی ہیں، سبحان اللہ۔ ارے جس کا امتی جبریل و میکائیل ہو وہاں تیری میری کیا قیمت ہے؟ سبحان اللہ۔ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ سبحان اللہ کہو، بعض مولوی کہتے ہیں سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کہو۔ نہیں، کہلوانا کیا ہے؟ اندر سے نہ نکلے سبحان اللہ۔ اندر سے نکلتا ہے خزانہ وہ جو اندر چھپا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ جبریل امین میرے نبی پاک کے امتی ہیں، میرے رسول کی توجہ ان کی طرف ہو گئی، نبوت کی بھرپور توجہ یہ ہو گئی کہ جبریل تم ہی یہ کام کر لو، ہم نے کیا کر رہا ہے۔ تھوڑا سا تعارف ہو گیا نا سلمان فارسی کا۔ حضور نے فرمایا تھا یہ 3 حضور کے عجیب غلام ہیں، صہیب رومی اور بلال حبشی۔ صہیب رومی کا مقام میں آپ کو بتاؤں، عمر فاروق جب زخمی ہوئے اور زندگی سے مایوسی ہو گئی، عثمان غنی موجود ہیں، علی المرتضیٰ موجود ہیں،
فرماتے میرا جنازہ صہیب پڑھائے. چنانچہ صہیب رومی نے حضرت عمر فاروق کا جنازہ پڑھایا. یہ مقام ہے. میرے نبی کے درویشوں کو کوئی سمجھتا نہیں ہے. وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ایک دھوتی باندھ کر مسجد نبی کے کونے میں پڑے ہیں, شکم مبارک میں پتھر بندھا ہوا ہے, کوئی کسی علاقے کا ہے, کوئی اسی علاقے کا ہے. میرے نبی نے پردہ اٹھایا, فرمایا اصحابی کا نجوم, اور میرے صحابہ کو تو کیا سمجھتا ہے؟ یہ آسمان رفعت کے, آسمان ہدایت کے, آسمان علم کے یہ چمکتے ستارے ہیں. فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ, اے میری امت جس میرے صحابی کی اقتداء کرو گے فلاح پا جاؤ. حضور نے فرمایا فارس کا قائد سلمان ہے, یعنی ایران کے خطے میں قیامت تک جو بھی کلمہ پڑھے گا میدان معاشر میں حضرت سلمان فارسی کے پیچھے ہوگا. ان کو مقتدا بنا دیا اپنے علاقے کا. یہ فیض ہے تیرے خلنگ ناز کا, میں کہاں تھا آشنا ہے درد دل. پھر کہو نا نگاہ ہے, وہ تو نبی ہیں, ان کی امتی کی بات کرو. نگاہ ہے مرد مومن نے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. سبحان اللہ. اور فرمایا حبشے کا قائد بلال, حبشے کا پورا ملک قیامت کے دن حضرت بلال کے پیچھے ہوں گے. اور روم کا فرمایا قائد صہیب ہے. حضور نے کیا کیا عزتیں اور عظمتیں عطا فرما دی ہیں. اب سنو سلمان فارسی سے کیا فرماتے ہیں. فرماتے کہ شعبان کی 29 تاریخ تھی اور دوسرے دن رمضان شروع ہونے والا تھا. حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ تو وہ ہوتا ہے موقع محال کے مناسب ہو. یہاں گجرات کا یہ ایک لطیفہ ہے. ایک عالم دین کی صاحبزادی صاحب کا رسم نکاح تھی, تو ایک دوسرے عالم دین ان کو کہا گیا ذرا بیان فرماؤ. تو انہوں نے کربلا کا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا. اس کا تعلق نکاح کے ساتھ کیا ہے؟ راگ وہ جو وقت کا ہو. میں نے ایک بینر دیکھا گجرا والے, اس پر ہر جمعے کا موضوع پہلے لکھا ہوا ہے. آج کا جو جمعہ ہے پہلا موضوع لکھا تو خاتون جنت کے بارے میں بیان ہوگا. وہ تو کل عرس گزر گیا. 3 رمضان کو خاتون جنت کا عرس تھا نا. 3 کو جمعہ آتا تو فقیر انشاءاللہ بیان کرتا. ویسے میں نے آپ کو سبق یاد کرا دیے ہوئے ہیں. خاتون جنت خاتون اول, یعنی ایسی خاتون کو اپنی اماں جان سے بھی بڑھ گئی. خدیجۃ الکبریٰ کا بڑا مقام ہے. میرے نبی پر مال یوں نچھاور کیا اور آپ کی خدمت کی ہے, لیکن اے خدیجہ تیرا بڑا مقام ہے. جبریل تیرے نام سلام لے کر آتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں جنت میں تمہارا گھر تیار ہے. تمہارا گھر جنت میں تیار ہے. بڑی عزت ہے. رسول پاک نے تمہیں بہت اہمیت دی ہے, لیکن حسنین کی اماں بہت آگے نکل گئی. سبحان اللہ. خاتون جنت تیرا کیا کمال ہے. سر اقدس کے بال کے آخری سرے سے لے کر قدم مبارک کے ناخن کے آخری سرک تک یہ سراپا نور کا سراپا ہے. یہ سراپا طہارت کا سراپا ہے. اللہ اکبر. ہمیں خاتون جنت نے کیا دیا ہے؟ شمار کر سکتے ہو؟ تم غوث اعظم کہتے ہو, یہ خاتون جنت کا فرزند ہے. تم سلطان الہند نائب رسول کہتے ہو, یہ خاتون جنت کا فرزند ہے. تم سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء کہتے ہو,
یہ بھی خاتون جنت کا فرزند ہے. تم امام مہدی کا ہوگے، وہ بھی خاتون جنت کا فرزند. یہ سبق تو میں نے آپ کو یاد کرا دیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوسرا جمعہ جناب وہ آئے گا، چونکہ مکہ رمضان میں فتح ہوا ہے، غزوہ بدر بھی رمضان میں ہوا ہے. بھائی یہ موضوع اپنی جگہ، ہم کسی عالم پر تنقید نہیں کرتے، بات یہ کر رہے ہیں کہ بات وہ ہوتی ہے جو موقع مال کے مناسب ہو. آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے تو پھر رمضان کے بارے اور روزے کے بارے میں بیان کرنا چاہیے. یہ کب سنیں گے؟ شوال میں کوئی بتائے گا. فرماتے حضور نے خطبہ دیا اور خطبہ مبارک کے الفاظ یاد کیے. کیا فرمایا؟ پہلا جملہ بڑا اعلیٰ ہے. فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم. اے لوگوں، ایک عظمت والا مہینہ تم پر سایہ فکن ہو گیا ہے. عظمت والا، یہ عظیم کا لفظ رب نے استعمال کیا ہے نبی کے خلق کے بارے میں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور ہمیں اس نبی پاک نے یاد دلایا جب رکوع میں جاؤ تو کہو سبحان رب میرا رب عظیم ہے. جب رب عظیم ہے تو نبی کا خلق کتنا عظیم ہوگا، اور پھر یہ مہینہ کتنا عظمت والا ہوگا. اس ایک لفظ میں اس مہینے کی ساری برکتیں اور اس کی روحانیت، اس کا تقدس اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا. قد اظلکم شہر عظیم. بہت بڑا مہینہ. 11 مہینے بڑے نہیں ہیں، یہ ایک مہینہ سب سے بڑا ہے. 11 مہینوں میں سے کسی مہینے کا نام قرآن میں نہیں ہے. نہ محرم کا ہے، نہ ربیع الاول کا ہے، نہ رجب کا ہے، نہ شعبان کا ہے، صرف رمضان کا ہے. قرآن میں صرف ایک مہینے کا نام ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور دوسری جگہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اب دو آیتوں کو ملاؤ تو نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن رمضان میں آیا اور لیلۃ القدر بھی رمضان میں ہے. اس کا ذکر بھی حضور فرما رہے ہیں. اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے اس کی ایک رات کی عبادت افضل ہے. وہ کون سی رات ہے؟ سب نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ آج 27ویں ہے، آج ہم نے مسجد میں رات گزارنی ہے. بس بے فکر. میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. کسی بھی مذہبی آدمی سے پوچھو نا کہ لیلۃ القدر کیا وہ ہے؟ حضور تشریف لائے صحابہ کو بتانے کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے. 2 صحابہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. ان کا معاملہ تھا کچھ لین دین کا. تو حضور نے فرمایا تمہارے اختلاف کی وجہ سے وہ تعیین رب نے واپس لے لیے، میرے ذہن سے اٹھا لیا ہے. تم میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اس اختلاف کی وجہ سے کتنی نعمتوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. یہ گھروں میں جو اختلاف ہے میاں بیوی کا، ساس بہو کا، بھائی کا بھائی کے ساتھ، اس سے ہم بڑی نعمتوں سے محروم ہیں. یہ چھوٹا سا اختلاف ہے لینے دینے کے معاملے میں. کوئی گریبان نہیں پکڑے ہوئے، کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی رگیں نہیں پھولی ہوئی، کوئی غصے میں نہیں ہے. لیکن وہ کہہ رہا ہے اتنے ہیں، وہ کہتا ہے اتنے نہیں ہے. آپ نے فرمایا بس وہ رات اٹھا لی. تلاش کرو، پورے مہینے میں تلاش کرو. پھر حضور نے آسانی کے لیے فرما دیا کہ رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو. اس لیے کہ حضور پورا مہینہ اعتکاف بیٹھے. کس طرح
پہلے 10 دن آپ اعتکاف بیٹھے تو فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر کو تلاش کیا ہے، ان 10 دنوں میں نہیں آئی، میں 10 دن اور اعتکاف بیٹھتا ہوں۔ پھر 10 دن آپ اعتکاف بیٹھے، پھر آپ نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں بھی لیلۃ القدر نہیں آئی۔ ہمارے پاس آتی ہے، گزر جاتی، ہمیں تو پتہ نہیں، ہماری روحیں بیدار ہوں تو پتہ۔ پھر 10 دن آپ اعتکاف بیٹھے، پورا مہینہ اعتکاف بیٹھے، تو فرمایا رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت ابی ابن کعب جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے وثوق سے کہتے تھے کہ 27ویں رات جو ہے لیلۃ القدر ہے۔ اور امام فخر الدین رازی نے، یہ ضمناً مسئلہ آ گیا، امام فخر الدین رازی نے کہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر اس صورت میں 3 دفعہ آیا ہے اور اس کے 9 حرف ہیں، اور 9 کو 3 سے ضرب دی جائے تو 27 کا عدد حاصل ضرب ہے۔ یہ قرآن نے اشارہ کر دیا ہے کہ 27ویں رات ہے۔ اب ہم تو 27 کو بھی تیار ہو کے آ گئے نا، ہو سکتا ہے وہ 25 کو گزر جائے، آ جائیں آپ۔ وہ حدیث یہ آپ کو سنانے لگا ہوں کہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ دیہات کے رہنے والے، شہر مدینہ پاک سے باہر جہاں چراگاہیں ہوتی تھی، پانی ہوتا تھا، وہاں لوگ اپنے ڈیرے بنا لیا کرتے تھے۔ یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیہات میں رہتا ہوں، الحمدللہ میں وہیں نماز ادا کرتا ہوں، آپ مجھے ایک رات بتائیں کہ جس رات میں مسجد نبی شریف میں حاضر ہو کر عبادت کروں، یعنی مجھے لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل ہو جائے۔ سنو بھائی، سنو دوستو، میرے نبی کے علم کا انکار کرنے والوں، جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ کبھی میرے نبی کا علم کا انکار نہیں کر سکتا۔ نبی کا علم نبی سے ختم ہو جائے تو جہالت میں نبی زندگی گزار رہا ہے، علم نبی کی نبوت کا خاصہ ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ سبحان اللہ۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ عبداللہ بس تلاش کرو، تمہاری قسمت ہوئی تو مل جائے گا۔ اب یہ باہر رہنے والے ہیں، شہر کے تو نہیں ہیں نا کہ ہر رات کو آ جائے۔ حضور نے فرمایا کہ 23 رات کو آ جانا، 23 رات کو آ جانا۔ ان کے بیٹے، ان کا اسم مبارک تھا حمزہ۔ پھر یہ ہمارا کام ہے نا، یہ تلاش کرنا، ڈھونڈنا۔ عبداللہ بن انیس، ان کے صاحبزادے حضرت حمزہ، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ابا جی کا کیا معمول تھا؟ وہ فرمانے لگے ہر 23 رات کو آ جاتے تھے اور غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جاتے تھے، اور صبح کی نماز پڑھے بغیر باہر نہیں نکلتے تھے، اور ان کی سواری مسجد کے دروازے پر موجود ہوتی، اور صبح کی نماز پڑھ کر سواری پر سوار ہوتے تو اپنے کھیت میں چلے جاتے۔ یہ ان کا پھر معمول ہی ہو گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ میرے نبی نے رب سے اجازت لے لی، یہ میرا غلام ہے، رہتا دیہات میں ہے، رکھتا شوق ہے، مجھ سے پوچھتا ہے، میں اس کے لیے ایک رات مقرر کرنا چاہتا ہوں، کیا تیری قدرت فیصلہ کرتی ہے اس کے لیے ہمیشہ یہی رات؟ میں جذبات میں آ گیا، کیوں نہ ہوں، میرے نبی کی شان نظر آ رہی ہے، میرے رب کا کرم، لطف و کرم نظر آ رہا ہے۔ اپنے ایک غلام کے لیے ایک رات رب سے مقرر کرا لی، اوروں کے لیے جو چاہے بنا، اس کے لیے ایک ہی رات۔
عظمت والا مہینہ میں کیا بیان کر سکتا ہوں، یہ برکت والا مہینہ، ساتھ فرمائے شہر المبارک برکت والا مہینہ۔ دیکھو نا مسجدیں بھرے گئی، مسجدیں بھریں گئی، قرآن کھل گئے، گناہوں والوں نے گناہوں سے توبہ کر لی کہ اللہ معافی عطا فرما، معافی مانگ رہے ہیں، دعا۔ سحری کو کون جاگتا ہے؟ صبح کی نماز پر کوئی نہیں آتا، مسجد ماشاءاللہ فل ہوتی ہے سحری کے وقت، اور جو بھی بیدار ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں یقیناً 2-4 نفل بھی پڑھ لیتا ہوگا، نہیں پڑھتا کھانا ہی صرف کھاتا ہے، بسم اللہ تو پڑھتا ہے نا، اور سحری کے وقت صرف بسم اللہ ہی پڑھتے عرش والے خوش ہو جاتے ہیں۔ برکت والی رات ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کی کوشش ہے میں افطاری کراؤں، میں افطاری کراؤں، طلباء کے لیے کھانا بھیجوں، دوستوں رشتہ داروں کی دعوت کروں۔ رمضان کے علاوہ تو یہ خیال نہیں آتا یہ برکت والا مہینہ ہے، نیکی کی طرف ہر ایک کا رجحان ہے، ہر ایک کا نیکی کی طرف رجحان ہے، برکت والا مہینہ۔ سبحان اللہ۔ یہ بات سمجھو، جعل اللہ صیام فریضۃ و قیام لیلۃ تطوعا۔ اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، وہ سمجھے نماز تراویح سنت ہے، چلو پڑھ لیں ٹھیک ہے، نہ بھی پڑھے تو کوئی اتنا گناہ نہیں۔ نہیں، سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرض نہیں، آئی اوپر سے ہے، روزہ بھی اوپر سے آیا ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے روزہ رکھنے کا، اللہ نے ہی حکم دیا ہے تراویح پڑھنے کا اور تہجد پڑھنے کا۔ یہ جعل کا جو فاعل ہے اسی نے روزے بھی فرض کیے ہیں اور اسی نے تراویح کا بھی حکم دیا ہے، لہٰذا جو تراویح نہیں پڑھے گا وہ یہ نہ سمجھے چلو ایک میں نیکی سے معروم ہوا، نہیں، وہ سمجھے میں نے اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا۔ پھر فرمایا اس مہینے کی برکت کیا ہے؟ نفل پڑھو، فرض کا ثواب۔ اس مہینے میں نفلی عبادت کرو، فرض کے برابر ثواب، اور فرض ادا کرو تو 70 فرض کا ثواب۔ یہ صرف اس مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ اب آپ کے لیے یہ تحفہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 6 اوابین کے نفل پڑھو۔ اوابین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی طرح رجوع کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی طرح رجوع کرنے والے ہیں، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے وہ تب کرتا ہے پہلے اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے جس پر اللہ کرم فرما رہا ہے۔ اور پھر تراویح کی نماز پڑھو، اور 20 تراویح پڑھو۔ یہ 8-10 والی کوئی 16 والی کوئی بات نہیں ہے، 20 تراویح سنت موقع ہے میرے نبی کی۔ کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، جس طرح میری سنت پر عمل کرنا ضروری ہے اس طرح خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ میرے عمر کی سنت ہے۔ سب صحابہ کو اکٹھا کر دیا، مل کر پڑھو، ایک امام اور جماعت کے ساتھ پڑھو، اور 20 رکعت پڑھو۔ حدیثوں سے ثابت 20 حوالے میرے پاس موجود ہیں، 20 تراویح کے، 20 کتابیں انشاءاللہ دکھاؤں گا، کوئی دیکھنا چاہے۔ یہ مسلک ہے اس خطے کے اولیاء کا، علماء و صالحین کا، داتا علی حجویری کا، خواجہ اجمیری کا، مجدد الفسانی کا، سب بزرگوں کو یہی مسلک ہے۔ 8 پڑھنے والے گئے جی، 8 پڑھ کر چلے جاتے ہیں تو 12 رکعت میں جو قرآن پڑھا وہ کس نے سنا؟ نہیں سوچا، نہیں نہ سوچا۔ 8 پڑھ کر چلا تو گیا، کیا راحت اختیار؟ 20 تراویح پڑھو، 20 پڑھو۔ مکہ مکرمہ میں حرم پاک میں 20 پڑھی جاتی ہے، مسجد نبوی شریف میں
تم حرمین کا عمل پیش کرتے ہو، ہم بھی پیش کر رہے ہیں۔ حرمین کا عمل ہے 20 تراویح۔ اور بریکٹ میں اگر میں بات کروں تو وہ بھی آپ کی توجہ چاہتی ہے۔ سعودی حکومت کی 2 نمبری دیکھو جی، کہ صرف مسجد نبوی شریف میں اور مسجد حرم پاک میں 20 پڑھی جا رہی ہیں، باقی مکہ مکرمہ کی جتنی مسجدیں ہیں، مدینہ پاک کی جتنی مسجدیں، سب میں 8 پڑھی جا رہی ہیں۔ یہ 2 نمبری نہیں جی؟ تیرا کوئی یقین ہی نہیں ہے، نہ 8 پر نہ 20 پر۔ اگر 20 صحیح ہے تو 8 کیوں پڑھ رہا ہے؟ اگر 8 صحیح ہے تو 20 کیوں پڑھا رہا ہے؟ بس اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے ایک بات صرف سنو، میں زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا جو کسی روزہ دار کا روزہ کھلوائے گا، من فطر صائما، جس نے کسی روزہ دار کا روزہ کھلوایا، اس کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے گا۔ میں ایک لطیفے کی بات کروں، بہت سارے ساتھی بیٹھے، میں ہر رمضان میں یہ حدیث بیان کرتا ہوں، اور میرا روزہ کبھی کسی نے بھی نہیں کھلوایا۔ بال نظامیہ زندہ باد نعرہ لگا دو۔ لیکن پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، کوئی پریشان میں آپ کو نہیں کرتا۔ میں صرف پانی کا گلاس پیتا ہوں، بس صرف پانی کا گلاس پیتا ہوں۔ کھجور نہیں کھا سکتا، میری داڑھیں درد کرتی ہیں، کھجور نہیں کھا سکتا، ورنہ سنت طریقہ ہے۔ لہذا پانی مجھے کس نے پلانا ہے؟ وہ اللہ پلاتا ہے، یہ بھی اس کا کرم ہے، ورنہ گجرات والے تو پانی بھی شاید نہ پلاتے ہیں۔ اللہ، جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا، اس کے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ سن لو بھائی، اور فرمایا کیا ہے؟ اس کی گردن دوزخ سے آزاد کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور اسے اس روزے دار کے روزے کا برابر اجر بھی ملے گا، بشرطے کہ اس نے خود روزہ رکھا ہوا، خود روزہ رکھا ہوا ہو۔ صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے تو یہ کسی کو بھی استطاعت نہیں ہے ہم کسی کا روزہ کھلوا سکیں۔ انہوں نے سمجھا کھانا کھلانا مقصود ہے، ہم اپنا نہیں انتظام کر سکتے۔ حضور نے فرمایا یہ جو میں فضیلت بیان کر رہا ہوں نا، یہ اس شخص کے لیے ہے جو دودھ کا گھونٹ پلا کر یا کھجور کھلا کر یا پانی کا گھونٹ پلا کر روزہ کھلواتا ہے۔ واہ رحمت للعالمین، تیری عظمت کو سلام، تھوڑی سی خدمت پر اتنا بڑا انعام رکھ دیا۔ اور فرمایا جو کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، اس کی تو بات الگ ہے نا، جو کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے ایسا پانی پلائے گا کہ کبھی پیاس نہیں لگے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے افسران دے نہ روزے کھلوائے کرو، اس دے کوئی اجر نہیں ملتا۔ افسر آ گئے نا، بھائی آج افطاری ہے جی ڈی سی صاحب کی، اے سی صاحب کی، ڈی ایس پی کی افطاری ہے، یہ افطاری نیچے ہی رہ جائے گی، اوپر نہیں جائے گی۔ یہ دنیا داری ہے۔ لطف آتا ہے کسی درویش کو، غریب کو بلا کر بٹھا اور بہترین کھانا جو خود کھاتا ہے اس کو کھلا، ثواب ملے گا۔ جو کبھی نہیں کھا سکتا، ان کے تو پہلے ہی پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور ان کی جیبیں بھی بھری ہوئی ہیں، ان کو کھلانے کا کیا فائدہ؟ اور یاد رکھ لیں مسئلہ، اس کتاب میں حدیث لکھی ہوئی ہے، کسی افسر کو کسی کی دعوت کھانا حرام ہے شرعاً۔ نہیں سمجھے؟ وہ رشوت میں شامل ہو جاتی ہے۔ کوئی اگر افسر سن رہا ہے تو میرے پاس آئے، میں تحقیق اس کے سامنے پیش کروں گا۔ کسی شہر میں کسی افسر کی تعیناتی ہوتی ہے،
تو اس شہر کے کسی بڑے آدمی کی دعوت کھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن جائز ناجائز تو مولویوں کے گھر میں رہ جاتے ہیں نا، ادھر تو جاتا ہی نہیں ہے۔ اب مسئلہ اور بگڑ گیا، سبحان اللہ۔ اور آپ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اپنے ملازم پر کام کی تخفیف کر دو۔ اہل عرب میں الحمدللہ یہ باقی روایت آج دن تک باقی ہے، وہ اپنے خادموں، غلاموں، ملازموں، سیل مینوں کو بڑی راحت پہنچاتے ہیں اور کھانا اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاتے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے جی، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ جو چھوٹا ہوگا وہ اپنے ملازم کو پاس نہیں بٹھائے گا، جو بڑا ہوگا وہ ساتھ بٹھائے گا۔ میں نے تجھے نیا نسخہ دے دیا ہے، یہ میں نے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ تاجدار مدینہ سے۔ اقبال کہہ گیا، با غلام میں خیش بر یک خان نشست، جو اپنے غلام کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے۔ حضور نے ایک صحابی کو، اس وقت نام میرے ذہن سے اتر گیا، حضور نے اس کو بلایا، فرمایا ادھر آ، ناشتہ مل کر کریں۔ میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، میرے نزدیک وہ بڑے لوگ آئے، اور تم بھی بزرگ ہی کہتے ہو نا، تو بزرگ کا معنی بڑا ہے۔ وہ اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، ڈرائیور کو ساتھ بٹھاتے ہیں، خادم دیکھا ہوگا، تم نے دیکھا ہوگا، کبھی نہیں کہتے تم ادھر جاؤ، جب ہم فارغ ہو گئے پھر کھانا کھانا۔ جو ایسا کہے وہ چھوٹا ہے، جو ساتھ بٹھائے وہ موٹا ہے۔ بزرگوں کے طریقے اپناؤ، بزرگوں کے طریقے اپناؤ، ان کو رواج دو تاکہ تیرے تکبر کا علاج ہو، تیرے اندر تواضع پیدا ہو، عاجزی پیدا ہو، انکساری پیدا ہو، مسکینوں کی محبت پیدا ہو۔ میرا نبی دعا مانگ کے، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے نبی تو نے کیوں نہیں دعا مانگی ہے؟ اللہ وڈیروں میں مجھے اٹھانا، وڈیرے میرے دائیں بائیں ہوں، سندکار، سرمایہ دار، زمیندار نہیں، فرمایا نہیں، مسکین ہو، مسکین ہو، مسکین ہو۔ ابو ہریرہ ہو، ابو سعید خدری ہو، بلال حبشی ہو، صہیب رومی ہو، سلمان فارسی ہو، یہ میرے ارد گرد ہوں، میں ان کے درمیان چلوں، میں عزت محسوس کروں۔ اور کس جہان میں رہتا ہے، کس جہان میں رہتا ہے؟ اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے، ایک بات میں کہہ کر پھر ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ آج 10 منٹ زیادہ ہو گئے، 5 منٹ کم لینے چاہیے تھے، آخر رمضان ہے نا، گرمی کا موسم بھی ہے۔ میری ایک بات پلے باندھ لو، مجھے پتا ہے تو میری باتیں بہت یاد رکھتے ہو، پلے باندھ لیتے ہو نا۔ جو آدمی اپنے ہاتھ سے اپنی گندگی خود صاف کرتا ہے، اسے بڑا بننے کا کوئی حق نہیں ہے، بڑا وہ عرش والا ہے۔ نماز میں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو بڑا ہے، تو بڑا ہے، تو بڑا ہے، کوئی اور بڑا نہیں ہے۔ جو اپنے ہاتھ سے استنجا کرتا ہے، اپنی گندگی اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے، اسے بڑا بننے کا کوئی حق نہیں ہے، وہ بڑا ہے، وہ بڑا ہے، وہ بڑا ہے۔ آج غریبوں کو اپنے پاس کر، ان کے پاس بیٹھ، کچھ عاجزی پیدا ہو، کوئی تواضع پیدا ہو۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ سجدہ دیتا ہے زمین پر، ایک نہیں دو، پہلے رکوع کیا، وہ بندگی کا دعویٰ ہے، اب دعوے کے 2 گواہ چاہیے، ایک سجدہ ایک گواہ، دوسرا سجدہ دوسرا گواہ۔ توجہ ہے؟ سن رہے ہو؟ رکوع کیا، سبحان ربی العظیم، میں بندہ ہوں عاجز، تو دعویٰ کر رہا ہے، اس دعوے کی دلیل پیش کر۔ اے اللہ 2 گواہ پیش کرتا ہوں، پہلا سجدہ ایک گواہ، دوسرا سجدہ دوسرا گواہ۔ اب زمین سے جب سر اٹھایا، منہا خلقناکم، منہا خلقناکم، ہم نے اسی سے تجھے پیدا کیا ہے۔
پھر سجدہ کیا، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، پھر اسی میں لوٹائے گا، پھر سجدے سے سر اٹھایا، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ ہائے 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 ہائے، میرے نبی پاک خالی زمین پر بیٹھ جاتے تھے، خالی زمین پر، میں قربان جاؤں اس عاجزی پر۔ اور جو خالی زمین پر بیٹھنے والا ہے، مسکینوں سے پیار کرنے والا ہے، رب نے کہا جبریل آج سارے میں نے قانون بدل دیے، آج سارا نظام میں نے الٹ دیا، اس بندے کو اوپر لاؤ جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ عاجزی میں رہتا ہے، اسے میں آج بلندی عطا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ معراج تب حضور کو ہوا ہے، جھکنے والوں کو عزت ملتی ہے۔ دیکھا نہیں نہاد شاخ پر میں و سر بر زمین، جس ٹہنی کو جھکا ہوا دیکھو سمجھ لو اس پر پھل زیادہ لگا ہوا ہے۔ میرے نبی خالی زمین پر بیٹھ، اکرمہ ابو جہل کے بیٹے، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اکرمہ بھاگ گیا، نبی پاک نے ان کی بیوی کو کہا جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ، میں اسے معاف کرنا چاہتا ہوں۔ ابو جہل کا بیٹا ہے، ظلم و ستم کا ہر تیر اس نے، آج رحمت للعالمین اپنا کرم فرما رہے ہیں۔ فرمایا جاؤ، حضور میری بات نہیں مانے گا، فرمایا یہ میری دستار لے جاؤ، میری دستار لے جاؤ، سے حوالے کے طور پر بتاؤ تجھے محمد کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو مشرک، تیرا باپ مشرک، دادا مشرک، آج محمد عربی تجھے جنت کا وارث بنانا چاہتے ہیں۔ اکرمہ سوار ہونے کے لیے تیار تھا، سمندر پار چلا جاؤ، اس کی بیوی پہنچ گئی اور اس نے آواز اکرمہ ٹھہر جا، اکرمہ ٹھہر جا۔ وہ سمجھ گیا کہ بڑا عام پیغام آیا ہے، ٹھہر گیا، تجھے تو اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ آہا واہ واہ، تجھے تو اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ اکرامہ کہتے ہیں وہ بادشاہ ہیں، نہیں بادشاہ نہیں، وہ کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، واپس چل۔ فلاں کو معافی ہو گئی، فلاں کو، ابو سفیان کو معافی، اس کی بیوی کو معافی، اور جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا ہے اس کو معافی۔ آج عام معافی، آج عام معافی۔ ہاں رمضان کا مہینہ ہے، تو بھی اپنے بھائیوں دوستوں رشتہ داروں میں معافی کا اعلان کر دے۔ میں کسی سے کوئی حق طلب نہیں کرتا، جس کا میرا حق ہے میں معاف کرتا ہوں، آؤ سینے سے لگ جاؤ۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں سیرت مصطفیٰ کو سامنے رکھو۔ اکرمہ سواری پر سوار ہوا۔ اب اکرمہ سے سنو، اب اکرمہ صرف نہیں، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، واہ نبی تیرے کمال ہیں۔ حضرت اکرمہ فرماتے جب میں اس حجرے میں داخل ہوا جہاں سرکار بیٹھے تھے، ایک گدا تھا جس پر آپ تشریف فرما دی۔ حضور نے جو مجھے جو دیکھا نا، تو ابو جہل یاد نہیں کیا کچھ کیا ہے اس نے، بدر میں کیا کیا ہے۔ حضور فوراً اٹھے، تیزی کے ساتھ اٹھے، مرحبا بالراکب المہاجر، مرحبا بالراکب المہاجر۔ اے اکرمہ میں تجھے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اکرمہ کہتے ہیں حضور نے وہ گدا مجھے دے دیا اور خود نیچے بیٹھ گئے۔ یہ ہے عظمت والا کام۔ ابھی اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، ابھی تو کافر ہے، لیکن نبی اس کے سینے میں اپنی روشنی ڈال چکا ہے۔ اب وہ کلمہ پڑھے گا، اب کہاں جائے گا، اب کہاں جائے گا، تو نے تو مجھے اپنا بنا لیا ہے۔ یہ پیار عام کرو، محبت عام کرو، اخلاق کے ساتھ ایک دوسرا سلوک کرو۔ رشتہ داروں کے ساتھ جو تم نے جنگ چھیڑ رکھی ہے، خود ہی اس کے خاتمے کا اعلان کرو، ان کے گھروں میں جاؤ، انہیں مبارک دو، ان کی افطاری کراؤ، اچھی بات پھیلاؤ، اچھی بات پھیلاؤ، اچھے بن جاؤ گے۔